اس بندے کو ذرا سننا. آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ بھائی آپ جرمنی آئے ہوئے ہیں، باہر آئے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو تبلیغ کریں، ان کو دین کی طرف بلائیں. میں نے کہا دماغ سیٹ ہے، تو آپ نے خود تو آنا نہیں، مجھے بھی یہاں سے نکلوا کے راضی ہے. میں نے کہا ادھر ایسا کوئی سین نہیں، اپنے کام سے کام. اور دوسری چیز، یہ ہم سے زیادہ اچھے ہیں، ان کو تبلیغ شبلیغ کی ضرورت نہیں، یہ بہت اچھے راستے پہ جا رہے ہیں. تو میں نے اوپر سے اپنا مشورہ دے دیا، تو جس کو سن کے بھائی بھڑک گئے، جیسے ہمارے موسٹلی مولوی بھڑک جاتے ہیں، غصہ کر جاتے ہیں. تو میں نے یہی کہا، میں نے کہا بھائی آپ خود نہ تبلیغ چھوڑ دیں، آپ اور لوگوں کو اب دین کی طرف نہ بلائیں. آپ جو پہلے دین کی طرف آئے ہوئے ہیں ان کو سیدھا راستہ دکھائیں، ان کو بتائیں کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غلط چیز ہے، رشوت نہیں لینی چاہیے، دو نمبری نہیں کرنی چاہیے، فراڈ نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا اب یہ کام آپ شروع کرتے ہیں، لوگوں کو اب دین کی طرف نہ لے کے آئے، بہت رش ہو گیا. اب دوستو، یہ بندہ کہتا ہے کہ کسی تبلیغی نے اس سے فون کر کے مطالبہ کیا کہ جرمنی میں رہ رہے ہو تو جرمنی کے لوگوں کو اسلام کی طرف تبلیغ کرو. پھر یہ کہتا ہے میں نے ان سے کہا کہ تم نے خود یہاں تو نہیں آنا ہے، کیا مجھے بھی یہاں سے نکلوانا چاہتے ہو؟ اب ہم نے تو سنا ہے کہ جرمنی میں تبلیغ کے اوپر پابندی نہیں ہے، اگر کوئی تبلیغ کرے گا تو اس سے جرمنی سے نہیں نکالا جائے گا، لہٰذا اس بندے کا جھوٹ یہاں پکڑا جاتا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہتا ہے کہ وہ تبلیغی میرے اوپر بڑک اٹھا، اس نے غصہ کیا. اب سب کو پتہ ہے تبلیغی حضرات مشہور ہی اسی لیے ہے کہ آپ اسے ماں کی گالی دے، باپ بہن کی گالی دے، کوئی بھی گالی دے، وہ غصہ نہیں کرتے. یہ کہتے یہ میرے پر تبلیغی میرے اوپر بڑک اٹھے. بہرحال بالکل صاف لگتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہ کہانی اس نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہے. اب آتے اس بات کی طرف کہ تبلیغ جرمنی، یورپ اور امریکہ والوں کو ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. وہ تو پہلے ہی سے جھوٹ، فراڈ اور دو نمبری وغیرہ سے پاک لوگ ہیں. تو بھائی تبلیغ صرف ان برائیوں کو چھڑانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں کو اسلام میں لانے کے لیے بھی ہوتی ہے. تو مسلمانوں کو تبلیغ ہوگی یہ گناہ چھڑوانے کے لیے جو اس بندے نے ذکر کیا، اور غیر مسلموں کو تبلیغ ہوگی اسلام کی طرف لانے کے لیے. اگر یہ گناہ چھڑوانا ضروری ہے کسی انسان سے تو اس کو مسلمان بنانا بھی ضروری ہے. لہٰذا بھائی جو ہے وہ تبلیغ کے مقصد کو سمجھے نہیں ہے. اور ایک اور چیز جو عام طور پر ہمارے اندر مشہور ہے اور اس نے بھی تانا دیا، لوگ تانا دیتے ہیں کہ مسلمان جھوٹ بھی بولتے، فراڈ بھی کرتے، دو نمبری بھی کرتے، رشوت بھی لیتے. تو بھائی یہ کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یہ بیماریاں اگر ہمارے اندر ہیں تو یہ ہمارے سسٹم کی خرابی کی وجہ سے ہیں. اور پھر میں نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا سسٹم اگر خراب ہے تو اس کا ذمہ دار امریکہ ہے، کیونکہ امریکہ ہمارے سسٹم کو ٹھیک ہونے نہیں دیتا. ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جب بھی کوئی حکومت سسٹم کو ٹھیک کرنے لگتی ہے تو امریکہ فوج کی دوڑے ہلانے لگتا ہے اور فوج اس حکومت کو گرا دیتی ہے. وہ طاقتور ہے، اس نے ہمارے فوج کو یا لالچ میں یا پھر خوف میں یا بھی کسی بھی طریقے سے اس کو اپنے کنٹرول میں لیا ہے، اور ہمارا پورا سسٹم امریکہ کے قبضے میں ہے. تو ایک غلام ملک، ایک غلام قوم کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ ان کا سسٹم مضبوط ہے، وہ پاورفل ہے، انہوں نے اپنے سسٹم کو مضبوط رکھا ہے. کوئی فراڈ کا سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی جھوٹ بولے گا تو فوراً نقصان اٹھائے گا، کوئی دو نمبری کر ہی نہیں سکتا، کوئی رشوت لے ہی نہیں سکتا. ان کا سسٹم مضبوط ہے. اور پھر میں نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے مثالیں دے کر کہ اگر ہمارا یہ کمزور سسٹم انسٹال کیا جائے امریکہ میں یا یورپ میں تو وہ ہم سے بدتر انسان ہوں گے، اور اگر ان کا سسٹم یہاں پر لایا جائے، ہمارے پاکستان میں قائم کیا جائے، تو ہم اس سے بہترین انسان ثابت ہوں گے. میں نے مثالیں دی ہیں، کئی مثالیں دی ہیں، آپ خود تاریخ پڑھ لیں. جب تھوڑی سی کمزوری امریکہ کی یا یورپ کی سسٹم میں آئی ہیں، وہاں کے لوگوں نے اپنی انسانیت دکھائی ہے، کس طرح لوٹ مار ہوا ہے. اور پھر ان کی انسانیت تو ہم عراق، افغانستان وغیرہ میں دیکھ چکے. اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، جو بچے مر رہے ہیں بھوک سے، بچے کٹ رہے ہیں، یہ کس کی؟ یہ انہی امریکیوں کی وجہ سے. اور ان کا ذمہ دار صرف امریکہ کی حکومت نہیں ہے، یاد رکھیں، کیونکہ ان کی حکومت 47 کی تو نہیں ہے، اور نہ ہی وہاں پر کوئی فوجی عامر بیٹھا ہے، بلکہ ان کی تو صاف شفاف الیکشن ہوتا ہے. یہ امریکیوں ہی کا منتخب کردہ نمائندہ ہے یہ ٹرمپ، جو سب کچھ ظلم کروا رہا ہے. اور پھر آپ یہ بھی نہ کہیں کہ نہ بھائی امریکیوں کو پتہ نہیں تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایسے ظالم کا ساتھ دے گا. نہیں بھائی،
وہاں پہ الیکشن جیتا ہی اسی بنیاد پر جاتا ہے، اسی بنیاد پر جیتا جاتا ہے کہ کون اس ظالم کا بہتر ساتھ دے گا۔ بش نے جب افغانستان اور عراق پر حملہ کیا، دوبارہ جب الیکشن ہو رہا تھا 2004 میں، تو یہاں پر لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی امریکی امن پسند لوگ یہ دوبارہ بش کو ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ اس نے عراق اور افغانستان میں قتل عام کیا۔ لیکن پھر ہم نے دیکھ لیا کہ دوبارہ بش منتخب ہوا، تو یہ امریکی پیپل ایک قاتل ہی کو، ایک سفاک ہی کو سپورٹ کرتے، اور پھر یہ قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کرتے، قیدی عورتوں کے ساتھ، یہ عافیہ صدیقی کی مثال لے لے، دوسرے افغانستان سے اٹھائے گئے قیدیوں کی مثال لے لے، پنجروں میں بند کرتے، کرنٹ دیتے ہیں، ایسا سلوک تو مسلمانوں نے کبھی دشمن کے ساتھ نہیں کیا۔ ہمارے دہشت گرد جن کو وہ دہشت گرد بولتے ہیں، ہمارے دہشت گرد جب ان کا کوئی قیدی پکڑتا ہے تو وہ تو دہشت گردوں کے اخلاق سے اتنا متاثر ہو کر کہ وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ ریڈلی کی مثال ہمارے سامنے ہے جو مریم بن گئی۔ لہٰذا امریکیوں اور اسی طرح جرمنیوں، یورپ والوں کی انسانیت ہمیں نہ بتائے، کوئی انسانیت نہیں ہے، یہ ان کے سسٹم کا کمال ہے، وہ پاورفل ہے، انہوں نے اپنا سسٹم بالکل مضبوط بنایا، اپنے گھر میں امن قائم کیا ہے، جبکہ ہمارے ملک میں وہ امن قائم ہونے نہیں دیتے، وہ سسٹم بننے ہی نہیں دیتے۔ امریکہ کبھی نہیں چاہتا کہ کبھی مسلمان ملک میں حقیقی جمہوری نظام قائم ہو۔ مصر کی مثال ہمارے سامنے ہے، 90 کے الجزائر کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور پاکستان تو ہے ہی بازیچہ امریکہ، یہ تو ہے ہی امریکہ کا کھلونا۔ لہٰذا ہمارے اندر اگر خرابیاں ہیں تو یہ ہمارے سسٹم کی خرابی کی وجہ سے، اور ہمارے سسٹم کی خرابی کا ذمہ دار امریکہ ہے۔